السلام علیکم دوستو، دلوں کو خوف کے شکنجے میں جکڑتی اپنی نوعیت کی عجیب و غریب تحریک انگیز دل ہلا دیتی کہانی خواب پریشاں۔ غار میں عجیب ناگوار سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ دیواروں پہ خون کے بڑے بڑے دھبے تھے، فرش پر جا بجا انسانی ڈھانچے گوشت پوش سے عاری بکھرے پڑے تھے۔ پورے غار میں صرف ایک مشعل روشن تھی جو کہ اس تاریک غار کو روشن کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ غار کے وسط میں ایک بہت بڑا بت استطادہ تھا جس کی آنکھیں انگاروں کی طرح روشن تھیں۔ اس بت کے گلے میں ایک خوفناک سانپ لٹک رہا تھا جو کہ حقیقی اور اصلی تھا۔ بت کے منہ سے باہر کو لٹکتی ہوئی زبان سرخ تھی۔ اس بت کے سامنے ایک بوڑھا آنکھیں بند کیے اور آلتی پالتی مارے کوئی چاپ کرنے میں مشغول تھا۔ اس کی شکل انتہائی کریہ تھی۔ اس کے سر کے بال اور داڑھی کے بال کافی حد تک بڑے ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ بوڑھا اور بھی بھیانک لگ رہا تھا۔ اس کے جسم پہ لباس نام پر صرف ایک لنگوٹ ہی تھا۔ اس کے پورے جسم پہ لمبے لمبے بال اگے ہوئے تھے اور اس کے جسم سے ناگوار بو پھوٹ رہی تھی۔ وہ منتر پڑھنے میں مشغول تھا۔ اس کے سامنے آگ کا الاؤ روشن تھا جس پر وہ وقفے وقفے سے کچھ ڈال رہا تھا۔ آگ پر اس شے کے پڑتے ہی وہ آگ مزید تیز ہو جاتی اور اس کے ساتھ ہی اس کے منتر پڑھنے میں بھی تیزی آ جاتی۔ پھر اچانک پورے غار میں اندھیرا پھیل گیا۔ جلتی مشعل خود بخود بجھ گئی۔ پورا غار زور زور سے ہلنے لگا جیسے شدید زلزلہ آ گیا اور پھر اس بت کی آنکھوں سے روشن ہو گئی اور ایک ہیبت ناک آواز گونجی جس سے پورا غار جیسے لرز گیا۔ بالک، ہم نے تیری یہ بلی قبول کی، اپنی منشا بیان کر، کیا چاہتا ہے؟ بت کے منہ سے آواز سن کے بوڑھا فوراً سجدے میں گر گیا۔ جے ہو دیوتا کی جے ہو، میں امر ہونا چاہتا ہوں دیوتا۔ میں چاہتا ہوں کہ کالی دنیا پر میری طاقتوں کا راج ہو اور اس دنیا میں سب سے بڑا اور شکتیشالی جادوگر بننا چاہتا ہوں، اور میری یہ تمام آرزوئیں، خواہش، تمنائیں میں آپ ہی کی کرپا سے پوری کر سکتی ہیں۔ یہ آسان نہیں بالک جتنا کہ تو سمجھ رہا ہے، بت کے منہ سے قہر آلود آواز گونجی۔ بہت سے جادوگر امر ہونے کے خواب دل لیے نشٹ ہو چکے ہیں اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ان سب کی لاشیں بھی آج تک کسی کو نہیں ملی، لیکن چونکہ تو میرا خاص سیوک ہے اس لیے تجھے ایک راستہ بتا دیتا ہوں، غور سے سن لے اور پلے باندھ لے۔ بت کے منہ سے یہ آواز سن کر بوڑھا ہمتاً گوش ہو گیا۔ سن بالک، تجھے 40 آدمیوں کی بلی دینی ہوگی۔ 39 پروش، ایک ناری ہونی چاہیے جس کا نام شین سے شروع ہو۔ 39 پروش کی بلی دینے کے بعد جب تو اس 40ویں ناری کے خون میرے چرنوں میں ڈالے گا اور تو خود بھی پیے گا تو تو امر ہو جائے گا۔ تیری سہولت کے لیے تجھے بتا دوں کہ اس ناری کے دائیں کندھے پہ چاند کا نشان ہوگا، وہ نشان پیدائشی ہوگا۔ اس ناری کی پیدائش چونکہ اماوس کی رات ایک خاص وقت میں ہوئی ہے اس لیے اس میں بڑی پرتر طاقتیں بھی ہوں گی۔ تجھے اس ناری کی بلی اگلے اماوس کی رات اسی وقت دینی ہوگی۔ اس وقت وہ پیدا ہوئی تھی۔ اگلے اماوس میں ابھی 50 دن باقی ہیں۔ ابھی تو نے اسے کیسے لانا ہے یہ تیرا کام ہے، اور ہاں، تیری آج کی یہ بلی ہم قبول کرتے ہیں اور اس کے بدلے تجھے غائب ہونے کی شکتی دے رہے ہیں۔ اب تو جب چاہے گا دنیا کی نظروں سے غائب ہو سکتا ہے۔ اور ایک بات، اگلی اماوس تک تو کسی سے بھی مقابلہ نہیں کرے گا، کسی پر بھی اپنی شکتیاں ظاہر نہیں کرے گا۔ اگر تو نے ایسا کیا تو ہم تیری ساری شکتیاں نشٹ کر دیں گے۔ اب میرے جانے کا سمے ہو گیا اس لیے چلتا ہوں۔ پھر غار میں بجھی شمع خود بخود روشن ہو گئی۔ دشت دیوتا تو مہمان ہے، تیری شکتیاں لازوال ہیں۔ اب تم دیکھنا دیوتا، آپ کا یہ سیوک امر ہونے کے بعد دنیا والوں کا کس طرح تگنی کا ناچ نچائے گا۔ ہا 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 ہا، پورے غار میں بوڑھے کے کہکہے گونجنے لگے۔ پھر اس نے منتر پڑھ کے اپنے خاص بیر جنوں کو حاضر کیا۔ حاضر ہوتے ہی جمبو نے ادب سے جھک کر پرنام کیا، پھر بولا، جمبو مہاراج کو پرنام۔ مہاراج، سب سے پہلے دشت دیوتا کی طرف سے آپ کو غائب ہونے کی شکتی ملنے پہ مبارکباد۔ بتلائیں میرے لیے کیا حکم ہے؟ جنتو نے تو میرا خاص سیوک ہے اور میں
نے تجھے جب بھی آزمایا تو نے میرا ہر کام کیا ہے، اور آج میں نے تجھے خاص کام کے لیے بلایا ہے اور مجھے یقین ہے تو میرا یہ کام کر سکتا ہے۔ مہاراج آپ حکم کریں، میں آپ کا کام پلک جھپکتے ہی کر دوں گا۔ مجھے امر ہونے کے لیے 39 پروش اور 1 ناری کے خون کی ضرورت ہے۔ جو ناری ہوگی اس کا نام شین سے شروع ہوتا ہے اور وہ اماوس کی رات پیدا ہوئی تھی۔ اس کے دائیں کندھے پہ چاند کا نشان بنا ہوا ہے۔ مجھے وہ ناری چاہیے، کیا تو اس ناری کو لا سکتا ہے؟ آپ بے فکر ہو جائیں مہاراج، میں اس ناری کو پاتال سے بھی ڈھونڈ لوں گا۔ اب میں چلتا ہوں، ناری کو لے کر ہی واپس آؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی جینو غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد پورے غار میں جادوگر کے قہقہے بلند ہونے لگے۔ وہ ایک تاحد نگاہ پھیلا ہوا ریگستان تھا جس میں جا بجا ریت کے ٹیلے تھے۔ وہاں انسان تو کیا، حیوان کا بھی دور دور تک نشان نہ تھا۔ صحرا میں اڑتے ہوئے ریت کے ذرے جب بدن کے کسی بھی حصے پہ لگتے تو یوں لگتا جیسے وہ ریت نہ ہو بلکہ انگارے ہوں۔ دن کے 12 بج رہے تھے۔ گرمی نے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ عبداللہ کا بس چلتا تو وہاں سے بھاگ گیا ہوتا، لیکن وہ مجبور تھا اور اس کی یہی مجبوری اسے مسلسل آگے بڑھنے پہ مجبور کر رہی تھی۔ اس نے ابھی تھوڑا سا ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ یکایک تیز ہوائیں چلنی شروع ہو گئی۔ حالانکہ کچھ دیر پہلے ہوا بالکل بھی نہیں تھی، لیکن ہپ ضرور تھا۔ اسے لگنے لگا جیسے اسے آگے بڑھنے سے روکا جا رہا ہو۔ تیز ہوا اب طوفان کا روپ دھار چکی تھی۔ طوفان اس قدر وحشت ناک تھا کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ موت کے سائے اسے اپنے ارد گرد منڈلاتے نظر آنے لگے تھے۔ اسے اپنی موت یقینی محسوس ہونے لگی تھی۔ فوراً اسے طلسماتی تلوار کا خیال آیا۔ تلوار کے میان میں لٹک رہی تھی۔ اس نے فوراً اسے نکال کے اپنے ارد گرد حصار کھینچا اور پھر خود حصار میں تلوار گاڑ کے بیٹھ گیا۔ طلسماتی تلوار کی طاقت سے وہ باخبر تھا، لیکن شدید طوفان بھی دیکھ رہا تھا۔ اس نے کلام الہی کا ورد شروع کر دیا۔ طوفان تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ موت کے خوف سے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ آنکھیں بند کر کے وہ مسلسل آدھے گھنٹے بیٹھا رہا۔ پھر طوفان کا زور ٹوٹا، پھر بالکل ہی ختم ہو گیا۔ سب کچھ پرسکون تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کے چاروں طرف دیکھا تو حیرت سے اس کا منہ پھٹے کا پھٹا رہ گیا، کیونکہ ریگستان میں اب کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے شکر کے طور پہ خدا کے حضور سجدہ کیا۔ اس نے اپنے دل کو مضبوط کیا، کیونکہ اب وہ جان چکا تھا کہ اسے جیسے کئی اور خطرناک اور خوفناک مراحل سے گزرنا ہے۔ اس نے خدا کا نام لے کر ایک طرف چلنا شروع کر دیا۔ کلام الہی کا ورد اب بھی اس کی زبان پہ جاری تھا۔ وہ کسی بھی نئی آنے والی مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ عبداللہ اپنے پیشے کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر تھا۔ اس کے والدین ایک کار ایکسیڈنٹ میں دائمی اجل کو لبیک کہہ چکے تھے۔ اب وہ اس دنیا میں اکیلا تھا۔ جائیداد کے نام پہ اس کے پاس ایک گھر تھا جس میں ایک بیڈ روم، اسٹڈی روم، کچن اور باتھ روم تھا۔ اس کی تنخواہ معمولی تھی۔ اس کی زندگی انتہائی سادہ مگر پرامن تھی۔ وہ بہت خوشگوار زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن پچھلے کئی دنوں سے وہ پریشان تھا۔ پریشانی کی وجہ سے اسے مسلسل دکھائی دینے والا ایک خواب تھا۔ خواب میں وہ خود کو ایک ویران حویلی میں دیکھتا تھا جو کہ ایک قدیم کھنڈر کا تصور پیش کرتی تھی۔ اس حویلی میں جگہ جگہ خاردار جھاڑیاں، سوکھے درخت، خشک گھاس نے اپنا تسلط جمایا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ حویلی صدیوں سے ویران پڑی ہو۔ پھر یک اسے کونے سے کسی کے سسکنے کی آواز سنائی دی، اور آواز کرب و اذیت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسے ایسا لگا جیسے اسے سخت اذیت دی جا رہی ہو۔ اسی آواز کے تعاقب میں وہ حویلی کے ایک کمرے میں پہنچ گیا۔ کمرے کی حالت انتہائی بوسیدہ تھی۔ جگہ جگہ مکڑیوں کے جالے اور پورا کمرہ مٹی میں اٹا ہوا تھا۔ کمرے کے آخر میں اسے ایک لڑکی دکھائی دی جو زنجیروں میں جکڑی کرا رہی تھی۔ اس کا سر نیچے کو جھکا ہوا تھا۔ اس کے بکھرے بالوں نے اس کے چہرے کو چھپایا ہوا تھا۔ آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہی ہیں، اور آپ کو یہاں کس نے قید کیا ہے جبکہ حویلی میں کوئی بھی نہیں ہے؟ اس نے خوف سے کانپتی آواز میں لڑکی سے سوال کیا۔ آواز سن کر لڑکی نے اپنا سر اوپر کو اٹھایا تو عبداللہ حیران نظروں سے دیکھتا رہ گیا۔ اس کا چہرہ انتہائی خوبصورت تھا۔ اس کے ہونٹ باریک اور آنکھیں نیلی تھی، لیکن تکلیف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اس کی خوبصورتی کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرا نام شہلا ہے اور مجھے یہاں ایک جادوگر نے قید کیا ہے۔ وہ بہت ظالم ہے۔ اس نے میرے والدین کو میری آنکھوں کے سامنے مار ڈالا اور مجھے یہاں قید کر دیا۔ وہ روزانہ مجھے اذیت اور تکلیف
دیتا ہے، آپ پلیز مجھے اس قید سے آزاد کروا دیں اور مجھے اس ظالم درندے سے بچا لیں، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ یہ بولتے ہی لڑکی زار و قطار رونے لگی اور ساتھ ہی التجا بھی کرتی جا رہی تھی کہ آنسو اس کی آنکھوں سے مسلسل پانی کی طرح بہہ رہے تھے۔ شیلا کی اذیت ناک داستان سن کر عبداللہ کو اس پر بہت ترس آیا۔ آپ فکر نہ کریں شیلا، میں آپ کو ضرور اس ظالم جادوگر کی قید سے چھڑاؤں گا۔ مجھ پہ بھروسہ رکھیں، میں آپ کو ان زنجیروں سے آزاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ یہ زنجیریں جادوگر کی موت کے بعد ہی کھل سکتی ہیں۔ یہ جادوئی زنجیریں ہیں، آپ نہیں جانتے یہ مجھے کتنی اذیت دیتی ہیں۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ وہ ظالم کہاں ہے؟ میں اسے ایسے ماروں گا کہ مرنے کے بعد بھی اس کی روح تڑپتی رہے گی۔ عبداللہ اس لڑکی کو صحیح طور پہ جانتا بھی نہ تھا، لیکن اس نے عہد کر لیا کہ وہ اس کی مدد ضرور کرے گا، چاہے اس کے لیے کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ ملے گا کہاں؟ عبداللہ غصے سے پھنکارتے ہوئے لڑکی سے پوچھا۔ وہ آنے والا ہے۔ پھر شیلا کی آواز اس کے حلق ہی میں دب گئی۔ وہ ٹکٹکی باندھے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہوا شیلا؟ لیکن وہ تو جیسے سن ہو گئی تھی۔ جیسے عبداللہ نے مڑ کے دروازے کی طرف دیکھا تو اس کی روح بھی فنا ہو گئی۔ سامنے ایک بدصورت درندہ نما انسان کھڑا تھا۔ اس کا جسم کپڑوں سے عاری تھا۔ لباس کے نام پہ اس کے جسم پہ ایک لنگوٹ تھا۔ اس کا چہرہ انتہائی سیاہ جیسے جلا ہو، اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ تھیں۔ اس کے پورے جسم پہ بال ہی بال تھے۔ اس کے گلے میں بڑی بڑی موتیوں کی مالا تھی اور مالا کے درمیان میں ایک بہت چھوٹی انسانی کھوپڑی تھی۔ تو مارے گا مجھے، کل کا بالک میرا مقابلہ کرے گا؟ ہا 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 ہا، اس کے منہ سے کہہ کے بلند ہونے لگے۔ پھر وہ خاموش ہوا اور بولا، میرا مقابلہ تو بعد میں کرنا، میرے اس چھوٹے سے وار کا مقابلہ کر۔ پھر اس نے منہ ہی منہ میں پڑ کر عبداللہ کی طرف پھونک مارا تو عبداللہ کو اپنے جسم میں انگارے پھیلتے محسوس ہوئے۔ اس کا جسم آگ کی تپش سے جیسے گرم ہو گیا اور جسم پر آبلے پڑنے لگے۔ عبداللہ تکلیف سے چلانے لگا، پھر چیخ مار کے اٹھ بیٹھا۔ وہ اپنے کمرے ہی میں تھا، مطلب وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پہ خوف سے پسینہ تھا۔ اس نے گھڑی کی طرف نگاہ دوڑائی تو رات کے 4 بجے تھے۔ اس نے پاس پڑے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا اور پینے لگا۔ پانی پی کر اس نے اپنا سانس بحال کیا، پھر خواب کے متعلق سوچنے لگا۔ اب بھی خواب اس کے چہرے پہ آیا تھا۔ کئی دن تو ان خوابوں کو اگنور کرتا رہا، لیکن جب یہ خواب متواتر نظر آنے لگے تو اس نے اس کا ذکر ایک بہت پہنچے ہوئے بزرگ سے کیا۔ انہوں نے ساری تفصیل بتا دی، پھر بزرگ کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ شاہ صاحب کی اس کی داستان سن کے کچھ لمحے سر جھکائے خاموش بیٹھے رہے، پھر گویا ہوئے، تمہارے خواب سچ ہیں یا جھوٹ اس کے بارے میں فی الحال تو کچھ بھی نہیں بتا سکتا۔ تم ایسا کرو کہ 2 دن بعد آنا، تب میں تمہیں اس کے متعلق انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، میں 2 دن بعد آ جاؤں گا۔ پھر شاہ صاحب نے مصافحہ کرنے کے بعد آستانے سے نکل آیا۔ 2 دن عبداللہ نے جیسے تیسے گزارے، پھر آفس سے چھٹی کر کے بزرگ کے آستانے کی طرف پہنچ گیا۔ آؤ آؤ عبداللہ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ عبداللہ کی طرف دیکھ کے شاہ صاحب خوشی سے بولے۔ شاہ صاحب، کچھ پتہ چلا میرے خواب کے بارے میں؟ عبداللہ نے بے چینی سے سوال کیا۔ ہاں کیوں نہیں، میں 2 دن مسلسل استخارہ کرتا رہا ہوں، رات ہی مجھے اس کے بارے میں پوری تفصیل معلوم ہوئی ہے۔ شاہ صاحب بولے، آپ میری بات ذرا دھیان سے سنو۔ اور عبداللہ ہمتاً گوش ہو گیا۔ نہیں، تمہیں دکھائی دینے والا خواب بالکل سچا ہے اور حقیقت میں مبنی ہے، اور خواب میں دکھائی دینے والی اس لڑکی کا نام واقعی شیلا ہے۔ اس وقت وہ بہت ہی زیادہ مصیبت میں ہے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے تمہیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اس کی مدد کرنی چاہیے؟ کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ شاہ صاحب سوالیہ نظروں سے عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، اگر آپ کی خواہش ہے تو میں اس سے بچانے ضرور جاؤں گا۔ عبداللہ نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ شاباش بیٹا، شاہ صاحب بولے۔ بیٹا، تمہیں اس ظالم جادوگر کو مارنا اور اس مظلوم لڑکی کو بچانے کے لیے کچھ ہتھیاروں کی ضرورت ہوگی جو تمہیں میں دوں گا، جو کہ تمہاری بہت مدد کریں گے۔ شاہ صاحب نے ایک تلوار، ایک ٹوپی اور ایک تعویذ دیا، پھر بولے، یہ چیزیں جو کہ میں تمہیں دے رہا ہوں میں نے بہت محنت سے حاصل کی ہیں، میں اسے کبھی کسی کو نہیں دیتا، مگر جب تم حق و باطل کی لڑائی لڑنے جا رہے ہو تو مجھے مجبوراً تمہیں دینا پڑ رہی ہیں۔
یہ تلوار جو میں تمہیں دی ہے کوئی عام تلوار نہیں ہے بلکہ طلسمی تلوار ہے جس میں بے پناہ طاقتیں ہیں۔ اس تلوار سے تم اس جادوگر اور اس کے چیلے کا خاتمہ کرنا۔ اس ٹوپی کو پہن کے تم ہر ایک کی نظروں سے اوجھل ہو سکتے ہو، لیکن اس کا استعمال اس وقت کرنا جب تمہاری اس ظالم سے آمنا سامنا ہو، کیونکہ اسے اگنی شکتی مل گئی ہے اور اس شکتی کے ذریعے وہ ہر چیز کو جلا کے فن کر سکتا ہے۔ لیکن جب تم غائبانہ طور پہ اس کے سامنے جاؤ گے تو وہ تمہیں نہیں دیکھ سکے گا، پھر تم اس کا آسانی سے خاتمہ کر سکتے ہو، اور یہ تعویذ تم اس کے ہر وار سے بچائے گا۔ بیٹا تم اپنی تیاری کر لو اور جلدی سے اس مشن پہ چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو وہ ظالم اس لڑکی کو مار کے امر ہو جائے۔ شاہ صاحب نے عبداللہ کو تفصیل سے آگاہ کیا۔ عبداللہ کچھ دیر تک شاہ صاحب کی ہدایت کو سنتا رہا، پھر شاہ صاحب سے اجازت لے کے گھر واپس چلا آیا، کیونکہ اسے کچھ تیاری بھی کرنی تھی۔ 2 دن تک اس نے بہت سوچ بچار کے بعد پھر 2 دن شاہ صاحب کے آستانے پہ چلا گیا۔ آج شاہ صاحب کے پاس اس کے کچھ مرید بھی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی شاہ صاحب کی نظر عبداللہ پہ پڑی تو انہوں نے سب مریدوں کو چلے جانے کا حکم دیا اور عبداللہ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تو بیٹا کیا تم اس نیک کام کے لیے خواہشمند ہو؟ جی شاہ صاحب۔ عبداللہ کا حوصلہ دیکھ کے شاہ صاحب بہت خوش ہوئے اور اسے گلے سے لگاتے ہوئے بولے، بیٹا میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہر مشکل وقت میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں تمہیں جادوئی صحرا تک پہنچا دوں گا۔ اس صحرا میں اس کا استان ہے، اس کے آگے تمہیں پیدل چلنا ہوگا، تاہم میں تمہاری دفتن رہنمائی کرتا رہوں گا۔ پھر شاہ صاحب نے اسے اپنی آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا۔ حکم کی تکمیل کرتے ہوئے عبداللہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں تو اسے ایک جھٹکا لگا اور اس کے ساتھ ہی اس کے پاؤں زمین سے جدا ہو گئے۔ کچھ دیر وہ اسی کیفیت سے دوچار رہا، پھر شاہ صاحب کی آواز سنائی دی، اپنی آنکھیں کھول دو بیٹا۔ یہ سنتے ہی عبداللہ نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ ایک حیرت انگیز منظر اس کا منتظر تھا۔ غار میں جادوگر غصے سے چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کے بھیجے ہوئے خاص بیر جنوں نے اسے خبر دی تھی کہ ایک نوجوان اس کو ختم کرنے اور اس کا جاپ ناکام کرنے کی نیت سے آیا ہوا ہے۔ اس کے پاس نورانی طاقتیں بھی ہیں۔ جادوگر کا جاپ پورا ہونے میں صرف 3 دن باقی تھے۔ اس نے 39 مردوں کی بلی دشت آتما کے چرنوں میں دے دی تھی اور اس کو صرف آخری لڑکی کو قتل کر کے اس کا خون دیوتا کے چرنوں میں ڈالنا تھا اور خود بھی پینا تھا۔ وہ مطلوب لڑکی اس کے قید میں تھی، مگر اسے صرف اماوس کی رات کا انتظار تھا، کیونکہ یہ بلی اسے اسی رات دینی تھی۔ اسے اپنی کامیابی نظر آنے لگی تھی، لیکن اب بوڑھا کچھ زیادہ ہی طیش میں تھا۔ پھر وہ آلتی مار کے بت کے سامنے بیٹھ گیا اور منہ ہی منہ میں کوئی منتر پڑھنے لگا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نے ایک طرف پھونک ماری تو دیکھتے ہی دیکھتے سامنے سے گاڑھا دھواں اٹھنے لگا۔ پھر اس دھوئیں نے ایک کریا شکل اختیار کر لی۔ وہ بہت ہی بھیانک شکل، کوئی عفریت لگ رہا تھا، اور آواز سنائی دی، مہاراج آپ نے مجھے یاد کیا، اپنی اچھا بتائیں۔ بوڑھا جادوگر کے حکم دینے کی دیر تھی کہ وہ عفریت نما شخص وہاں سے غائب ہو گیا جیسے گدھے کے سر سے سنگ۔ بوڑھے کا غصے سے اب آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ عبداللہ سے کمزور تھا، بلکہ اپنے شیطانی آقا کی لگائی گئی شرط کی وجہ سے وہ مجبور تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ کسی بھی صورت میں عبداللہ کو نہیں مار سکتا تھا جو اس سے مقابلہ کرنے آیا تھا، کیونکہ اس صورت میں اس کی ساری شکتیاں چھن جاتی اور ایسا وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا، اس لیے اپنے بیر بھیجکے سے ختم کروانا چاہتا تھا۔ عبداللہ آگے بڑھتا رہا، پھر قدم پھونک کے رکھ رہا تھا۔ صحرا میں اب بھی گرمی زوروں پہ تھی، پسینہ اس کی سر سے نکل کے ایڑی تک پہنچ رہا تھا۔ مارے پیاس کے اس کا برا حال تھا۔ یکا یک وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اسے سامنے اپنی طرف ہوا کا بگولا آتا دکھائی دیا۔ بگولا اس کی طرف تیزی سے آیا، اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا۔ جیسے ہی بگولا عبداللہ سے ٹکرایا، عبداللہ تو کسی فٹ بال کی طرح اچھلتا ہوا دور جا گرا۔ پھر وہ جیسے ہی سنبھل کے اٹھا تو اپنے سامنے ایک عفریت کو دیکھ کر کپکپاہٹ کا شکار ہو گیا۔ اس عفریت کی جسامت عام آدمیوں کے مقابلے میں کئی گنا بڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے دیکھ کے بے ہوش ہوتا، اسے ایک مانوس سی آواز سنائی دی۔ اس آواز کو سنتے ہی عبداللہ پہچان گیا، کیونکہ وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ نیک دل بزرگ کی تھی، جن کے کہنے پہ وہ یہاں تک آیا تھا۔ بیٹا اس خبیث سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اپنی تلوار پہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کرو اور پھر اس ظالم کی طرف
کر دو بجلی کسی تیزی سے۔ عبداللہ نے بزرگ کی ہدایت پہ عمل کرتے ہوئے آیت الکرسی پڑھی اور پھر تلوار پر پھونک مار کے تلوار کا رخ اس کریہ شکل عفریت کی طرف کر دیا تو تلوار سے ایک تیز روشنی نکلی جو کہ سامنے کھڑے اس عفریت سے ٹکرائی۔ بس روشنی کے ٹکرانے کی دیر تھی کہ عفریت کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، جلد ہی وہ جل کے خاکستر ہو گیا۔ اس مصیبت کے ٹلنے پہ عبداللہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، ان بزرگ کا بھی جنہوں نے ان کی مدد کی تھی۔ پھر بزرگ نے اسے حکم دیا اپنی آنکھیں بند کر لے تو اس نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد بزرگ کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، بیٹا اب تم اپنی آنکھیں کھول سکتے ہو۔ عبداللہ نے اپنی آنکھیں کھولیں تو وہ خود کو ایک جنگل میں پایا جہاں ہر طرف ہریالی اور پھلوں کے درخت تھے۔ بھوک تو اسے پہلے ہی زوروں کی لگی تھی، اس لیے درخت سے پھل توڑ کے کھانے لگا۔ جب جی بھر کے کھا لیا تو ساتھ بہتے ایک چشمے سے پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر اس کے سامنے بزرگ ظاہر ہوئے تو وہ خوشی سے دوڑ کے ان کے گلے لگ گیا۔ بزرگ مسکرائے اور اس کی ثابت قدمی اور حوصلہ بلند رکھنے کی تلقین کی اور پھر بولے، بیٹا تمہیں آج رات کو ہی اس جادوگر کو مارنا ہے، کیونکہ اماوس کی رات آج ہے اور آج ہی وہ اس لڑکی کو بلی دے گا۔ اس سے پہلے تمہیں اس کو ختم کرنا ہے۔ ایک بات کا خیال رکھنا، جب تم اس کا سامنا ہو تو اس وقت جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا، انشاءاللہ جیت تمہاری ہوگی۔ اب تم سامنے کی طرف چلتے جاؤ، تھوڑی دیر بعد یہ جنگل ختم ہو جائے گا اور تمہیں پہاڑ دکھائی دے گا۔ وہ جادوگر اسی پہاڑ کے غار میں رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بزرگ غائب ہو گئے۔ عبداللہ جلدی سے بزرگ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا شروع ہوا۔ جلدی سے اپنے سامنے ایک دیو ہیکل پہاڑ دکھائی دیا۔ پہاڑ کو کاٹ کر ایک راستہ بنایا گیا تھا، اس پہ چلتے چلتے وہ غار کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے بسم اللہ پڑھی اور غار میں قدم رکھا۔ کافی دیر تک وہ غار میں چلتا رہا۔ غار کے آخری سرے پر ایک مشعل روشن تھی۔ غار کے وسط میں ایک خوفناک بت نصب تھا جس کے گلے میں ایک سانپ پھن پھیلائے جھول رہا تھا۔ اس بت کے سامنے ایک بوڑھا اس کی طرف پشت کیے کچھ پڑھنے میں مشغول تھا۔ اس کے سامنے آگ کا ایک چھوٹا سا الاؤ روشن تھا۔ پھر جیسے ہی اس بوڑھے نے عبداللہ کی طرف دیکھا تو عبداللہ کو اپنی روح جسم کا ساتھ چھوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس بوڑھے کا چہرہ انتہائی کریہ اور سیاہ تھا، آنکھیں پوری طرح سرخ جیسے انگارے ہوں، سکھے گلے میں ایک چھوٹی کھوپڑی اور بڑی موتی کے مالا تھی۔ اس کا پورا جسم بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ یہ وہی بوڑھا تھا جو اسے خواب میں نظر آتا تھا۔ اس نے عبداللہ کو دیکھتے ہی فلک شکاف قہقہہ لگایا جس سے غار کے در و دیوار لرزنے لگے۔ بالک تو نے یہاں آ کے بہت بڑی غلطی کر دی، اب تو یہاں سے زندہ بچ کے واپس نہیں جا سکتا، تیری لاش یہاں درندے نوچیں گے۔ اب عبداللہ بھی سنبھل چکا تھا۔ اس نے خوف زدہ ہونے کے بجائے دلیری سے کہا، ظالم جادوگر، تو نے نہ جانے کتنے معصوم زندگیوں کو نیست و نابود کیا ہے، کتنے بچوں کو یتیم کیا ہے، لیکن آج میں تجھے ختم کر کے ان معصوم لوگوں کا بدلہ لوں گا۔ تو کل کا بالک مجھے ختم کرے گا، بچے تجھے ایسی موت ماروں گا کہ تیری روح تڑپ جائے گی۔ پھر اس نے منہ میں کچھ پڑھ کر عبداللہ کی طرف پھونک ماری تو آگ کا ایک بڑا سا گولا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ عبداللہ نے جلدی سے بزرگ کی دی ہوئی ٹوپی پہنی اور غائب ہو کر خود کو اس سے بچا لیا۔ وہ گولا ایک دیوار سے ٹکرایا تو ایسا دھماکہ ہوا جیسے کوئی میزائل پھٹا ہو۔ جہاں وہ گولا لگا وہاں سے دیوار یوں پھٹ گئی جیسے وہ مٹی کا گھروندہ ہو۔ عبداللہ کو اس طرح غائب ہوتا دیکھ کر بوڑھے کا منہ پھٹے کا پھٹا رہ گیا۔ اس نے کوئی اور منتر پڑھنے کے لیے لب کھولے تو یوں لگا جیسے وہ سارے منتر بھول گیا ہو۔ بوڑھا جادوگر غلطی کر چکا تھا، اس کے لیے اسے دشت دیوتا نے روکا تھا۔ اس نے اپنی شکتی کا استعمال کیا اور نیچے اس کی ساری جادوئی طاقتیں سلپ ہو گئیں۔ اب وہ ایک عام انسان رہ گیا تھا۔ عبداللہ نے غائبانہ حالت میں اس کی گردن پر طلسمی تلوار سے ایسا وار کیا کہ اس کی گردن کٹ کر دور جا گری اور اس سے سیاہ خون بہنے لگا۔ پھر اسے آگ لگ گئی۔ بت اور سارا غار زمین بوس ہو گیا۔ اب وہاں صرف عبداللہ اور ایک بے ہوش لڑکی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو کہ عبداللہ کے خواب میں زنجیروں سے جکڑی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا، پھر اس نے لڑکی کو اپنے بازوؤں میں تھام کر اتنے میں بزرگ کی آواز سنائی دی، تو نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ جب آنکھیں کھولی تو وہ بزرگ کے آستانے پر تھا۔ لڑکی اب بھی اس کے بازوؤں میں جھول رہی تھی۔ پھر بزرگ نے لڑکی پر کچھ پڑھ کے پھونک ماری
تو وہ ہوش میں آ گئی اور خود کو اس اجنبی مقام پہ پا کے خوفزدہ ہو گئی، لیکن بزرگ نے اسے تسلی دی کہ اب تم محفوظ جگہ پہ ہو اور اس ظالم جادوگر کا خاتمہ ہو گیا، وہ بالکل آزاد ہے۔ کیا سچ میں آزاد ہوں؟ لڑکی نے بے یقینی والے انداز میں بزرگ سے پوچھا۔ تو ہاں، میں جواب سن کر اس کی خوشی دیدانی تھی۔ پھر بزرگ نے اس سے پوچھا، تم کو قید کس طرح سے کیا اور تم کہاں رہتی ہو؟ بزرگ کے سوال پہ اس کی آنکھیں ساون بھادوں کی طرح برسنے لگیں۔ پھر گویا ہوئی، میری رہائش فلاں جگہ ہے۔ ایک رات جب میں گہری نیند میں تھی تو مجھے یوں لگا جیسے کوئی مجھے جھنجھوڑ رہا ہو۔ میں نے آنکھیں کھولی تو خوف سے میری گھگی بن گئی۔ میرے سامنے ایک طویل قامت عفریت کھڑا تھا، جس کے سر پہ سینگ اور اس کے منہ سے نکلتے 2 لمبے نوکیلے دانت صاف نظر آ رہے تھے۔ میرے منہ سے ایک چیخ نکلی جسے سن کے میری امی ابو بھاگے چلے آئے تو وہ عفریت میرے والدین سے بولا، میرے آقا کو یہ لڑکی پسند آ گئی ہے، اس لیے میں اسے اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ اگر مجھے کسی نے روکنے کی کوشش کی تو اپنی موت کی ذمہ دار خود ہوں گے۔ پھر انہوں نے آگے بڑھ کے میرا ہاتھ پکڑنا چاہا تو میرے ابو آگے بڑھے تو ظالم نے میرے آنکھوں کے سامنے میرے والدین کو مار ڈالا۔ یہ بول کے لڑکی سسک پڑی۔ بزرگ نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور اسے دعا دی۔ پھر بزرگ نے عبداللہ سے کہا وہ اس سے شادی کر لے۔ عبداللہ کو بھی وہ لڑکی پسند آئی تھی، اس لیے شادی کر لی۔ شادی کے بعد شیلا ایک بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی۔ اس واقعے کو 3 سال کا عرصہ بیت گیا ہے، لیکن جب بھی وہ واقعہ یاد آتا ہے تو عبداللہ اور شیلا کانپ اٹھتے ہیں۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔